الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ام تریدون، کیا تم ارادہ رکھتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کوئی بدل ڈالے کفر کو ایمان کے ساتھ، فقد ضل سواء السبیل، پس یقیناً وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے. ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب، لو یردونکم، کاش کہ وہ پھیر ڈالیں تمہیں، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر، حسدا من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے اپنی جانوں کے پاس سے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد جو ظاہر ہو گیا ان کے لیے حق، فاعفوا واصفحوا، پس معاف کرو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور جو بھی تم آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے، من خیر، نیکی میں سے، تجدوہ عند اللہ، تو پالو گے اس کو اللہ کے ہاں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کے ساتھ دیکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 13واں رکوع آیت نمبر 108، 109 اور 110 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ آیات کے منسوخ ہونے سے متعلق جو ایک شبہ تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ اس سے قبل میں عرض کر چکا ہوں کہ اس مقام پر یہود کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی سازش یہ تھی کہ رائنا کے قول میں وہ گڑبڑ کر رہے تھے اور پیغمبر کی بے ادبی کروا رہے تھے۔ دوسری سازش آیات الہیہ کے نسخ پر اور منسوخ ہونے پر ایک شبہات کی صورت میں پیش کر رہے تھے۔ اب تیسرا ان کا حربہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تم ایسے سوال کرو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم کہو کہ اکٹھی کتاب کیوں نہیں نازل ہوتی، یا اور اس قسم کے وہ سوالات جو ان کے لیے اہل ایمان کے لیے مفید نہ تھے، بلکہ بعض حالات میں تو خطرہ یہاں تک ہوتا تھا کہ یہ بندہ کہیں اسلام سے ایمان سے پھر ہی نہ جائے، ایسے سوالات کرواتے تھے۔ کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ یہ جو اہل ایمان ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ کفر کی طرف واپس آ جائیں اور ایمان سے خالی اور محروم رہ جائیں۔ خود ان کے اپنے حرکات بھی ایسے تھیں، اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے وہ اسی قسم کے سوال کرتے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تریدون ام تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اہل ایمان سے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے سوال کرو جیسا کہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے، یعنی تمہیں بھی یہ اس نہج پر اور اس ڈگر پر پہنچانا چاہتے ہیں کہ جناب جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا، یہ بدبخت چاہتے ہیں کہ تم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسے کرو۔ آپ ذرا نکالیں چھٹا پارہ، بالکل پہلا صفحہ ہے چھٹے پارے کا، سورۃ النساء ہے، صفحہ نمبر 93 ہے، 93، اور بالکل چھٹا پارہ جہاں پہ شروع ہو رہا ہے وہ پہلا صفحہ ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ النساء، صفحہ نمبر 93، آیت نمبر 153، آیت نمبر 153 ہے۔ فرمایا یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اتاری جائے ان پر کتاب آسمان سے، یعنی یک بارگی اکٹھی۔ فرمایا فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، یقیناً انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا۔ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، انہوں نے یہ کہہ دیا تھا ہمیں اللہ دکھاؤ سامنے۔ اب تو یہ سوال کر رہے ہیں نا، کتاب اکٹھی اترے، پہلے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں کہ اللہ سامنے دکھاؤ ہمیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، پس پکڑا ان کو بجلی کی کڑک نے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان کی مزید بھی حرکات ایسی تھیں، واپس آئیے۔ تو یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام سے ایسے ہوئی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض سوال تو ایسے ہوتے ہیں جو بالکل غلط ہوتے ہیں اور خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کو کفر کی طرف لے جائیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا جب دریا کو پار کر کے گئے نا، آگے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے بتوں کے پاس بیٹھے ہوئی ہیں، قرآن پاک کے 9ویں پارے میں واقعہ موجود ہے۔ تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ان کے کتنے زبردست خدا ہیں، فرسٹ کلاس معبود انہوں نے بنائے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بنا دے۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی کوئی پرلے درجے کے جاہل ہو، تو
ابھی اللہ تعالیٰ نے دشمن کو غرق کیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ذریعے پار کیا، آتے ہی تم نے پھر شرک کا مطالبہ کر دیا۔ تو یہ جو سوال تھا یہ جاہلانہ اور مشرکانہ سوال تھا، اور یہ سوال انسان کو ایمان کے بعد شرک کی طرف لے جانے والا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ملتا جلتا ایک سوال صحابہ کرام نے بھی کیا۔ احادیث کی کتابوں میں ہے کہ مشرکین نے ایک درخت مقرر کیا ہوا تھا کہ یہ بڑا بابرکت ہے، لڑائی پہ جاتے تو تلواریں اس کے ساتھ لٹکا دیتے، صبح جانا ہے رات کو لٹکا دیتے، بھئی برکتیں اس میں سیو ہو جائیں گی، جیسے بیٹری ہم چارجنگ پہ نہیں لگا دیتے، اس میں برکت چارج ہو جائے گی، صبح ہم لے کر جائیں گے۔ اب جناب وہ سارے صبح وہاں سے تلواریں لے کر جاتے۔ صحابہ کرام چونکہ ابھی نئے نئے اسلام لایا تھا، پورے احکامات سے معلوم اور باخبر نہ تھے، کہنے یا رسول اللہ ایسی کوئی جگہ ہمارے لیے مقرر کر دیں تاکہ ہم بھی وہاں اپنی تلواریں لٹکایا کریں جیسے وہ لٹکاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، وہ تو جاہل لوگ ہیں، وہ تو یہ شرک کر رہے ہیں، اور برکت درخت میں کہاں ہے؟ برکت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ اللہ کا نام لیں اور دشمن پر ٹوٹ پڑیں، اللہ برکت ڈال دیں گے۔ ام تریدون، تم یہ چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کہ اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کی گئے۔ انہوں نے کہا تھا ہمیں ایسا معبود بنا دو، اور تم نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں ایسا کوئی درخت مقرر کر کے دے دو جہاں تلواریں لٹکایا کریں۔ ایسے نہ کرو، یہ ان کی سازش ہے، یہ تمہیں ایسے ہتھ کنڈوں میں پھنسا کے الجھا کر تمہیں دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ایسے موقعوں پہ انسان کی خاص پہچان ہوتی ہے جب انسان مجبوری میں پھنس جائے، بیمار ہو جائے بندہ، کسی اور پریشانی میں مل جائے، پھر لوگ سمجھانے والے آ جاتے ہیں خیر خواہ بن کے، او جی ایسے کرو، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، فلاں مٹی چاٹ لو، فلاں کے سامنے یوں کر لو، بس جی سارا فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، پھر بندہ کہتا ہے کیا پتہ ٹھیک ہو ہی جاؤں، چلو یہ بھی آزما لوں۔ بیماری تو پہلے سے آئی ہوتی ہے، ایمان سے بھی فارغ ہو جاتا ہے۔ ایسے موقعوں پہ بندہ کہے نا کہ میں نے اللہ کا در چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، یہ پہچان ہوتی ہے اور یہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، اور اگر کہیں آ جائے تو پھر اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ تو پہلا یہ سوال ہے جی جو بالکل بے جا، فضول، ناجائز اور انسان کو ایمان سے فارغ کر دینے والا ہے۔ دوسرا سوال کی قسم یہ ہے کہ وہ کفر تک تو نہیں لے جاتا لیکن ہے فضول، جیسے ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے سوال، ایسا سوال نہیں ہوتا کہ جناب میں فلانا مجھے مسئلہ بتاؤ تاکہ میں عمل کروں، یہ نہیں ہوتا، دوسرے کو دبانے کے لیے، یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جی جس سوال کا میرے ساتھ نہ عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ جناب، ویسے ایک فضول ایک بحث میں الجھانے کے لیے وہ جناب، جیسے میں نے جمعہ والے دن بھی عرض کیا کہ بعض ہمارے ساتھی وہ انٹرنیٹ پہ مشکل سوال ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کچھ سوال ملیں تاکہ ہم مولوی کو پھنسائیں، سمجھ آئی، اور پھر کہیں کہ یار اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، اس کو تو آتا ہی کوئی نہیں ہے جی، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو سوالات ہیں یہ بے جا سوالات ہیں، فضول سوالات ہیں، جس میں اپنی اصلاح کی نیت کوئی نہیں ہے، یا تو دوسرے کو پھنسانا مقصود ہے، یا دوسرے کو پریشان کرنا مقصود ہے، یا ایک خواہ مخواہ کی ذرا یہ تحقیق ہونی چاہیے، یہ وہ تحقیق ہونی چاہیے، جس تحقیق کی میری ذمہ داری نہیں ہے وہ کام میں کرنا شروع کر دوں جناب۔ مثال کے طور پہ گلی میں صفائی والا آتا ہے نا، صفائی کر کے چلا جاتا ہے، اب ہم تحقیق شروع کر دیں یہ کہاں سے آتا ہے، اس کا باپ کیا ہے، اس کی یہ کہاں پیدا ہوا، کیا فائدہ ہمیں جی، ایسے جس سوال کا ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے اس میں ہم پڑ جائیں۔ قرآن کریم نے اس سے منع فرمایا جی، اب 7ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایمان والو ایسے سوال مت کیا کرو، یہ جواب ملنے شروع ہو جائے تم خود مشقت میں پڑ جاؤ۔ ابھی ہم نے بنی اسرائیل کا نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ کا گائے ذبح کرو، کہنے کہ عمر کیا ہو، کہ لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، اچھا جی رنگ کیسا ہو، کہ انا بقرۃ صفراء، پیلی گائے ہو، پیلا رنگ ہو اس کا، فاقع اللون ہو، بڑا تیز رنگ ہو، اچھا جی وہ کام کیسا کرتی ہو جی، ہل چلاتی ہو یا جناب وہ کنویں پہ جوتی جاتی ہو راٹ پہ، فرمایا نہ کوئی کام بھی نہ کرتی، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ اب جو سوال کرتے گئے تو پھنستے چلے گئے، جواب ملتا گیا، مشکل میں پڑتے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ کوئی سی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے نا جب اللہ نے حکم دیا تھا تو وہی قبول ہو جاتی ان کی،
خود بخود اپنے لیے جناب مصیبتیں بناتے گئے اور سوال کرتے گئے، تو ایسے سوال بے جا ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ ان سے بھی محفوظ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کی ہے۔ فٹ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ ہر سال؟ آپ فرماتے کبھی چپ بھی کر جائے گا، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال تو پھر ہر سال حج کرتے۔ فرمایا کہ ہر وقت جو ہے نا فوراً بولنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم کلاس میں پڑھاتے ہیں نا بعض بچے وہ ہر دفعہ بولتے رہتے ہیں نا، تو میں ان سے یہ خوش طبی کے طور پہ کہتا ہوں، میں نے کہا ہمارے ادھر کوئی ٹوٹی خراب ہو نا اس سے پانی ٹپ 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 گرتا رہتا ہے، تمہارا منہ تو نہیں خراب کہ کوئی نہ کوئی بات گرتی رہتی ہے ایسے، تھوڑا اس کو میں نے کہا ٹھیک کراؤ تاکہ ہر وقت نہ گرتی رہے کوئی نہ کوئی بات، کبھی بندہ اس کو روکتا بھی ہے، یہ اوپر اللہ نے 2 ہونٹ دیے ہیں، کبھی ان کو آپس میں ملا بھی لیا کرو۔ تو فضول ہر وقت کوئی نہ کوئی جناب سوال جڑ دیا، نہ اس میں عمل کی نیت ہے نہ اس میں کوئی فائدہ ہے، بس جڑ دی، اس سے منع کیا گیا۔ خود قرآن پاک کی آیت میں نے ابھی آپ کو سنائی۔ تیسری قسم ہے جو درست ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو کوئی عمل کرنا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیا شرعی حکم کیا ہے، وہاں اس کو سوال کرنا چاہیے، بلکہ اس پہ لازم ہے۔ خود اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ یہ سوال تو یہ 3 قسم ہوں گے، ایک وہ سوال جو انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں، ایک وہ سوال جو فضول ہے کفر تک تو نہیں لے جاتے لیکن بے جا سوالات ہیں، اور تیسرے وہ سوال کہ جو انسان کو کرنے چاہیے اپنے علم میں اضافے یا اپنے عمل کی اصلاح کے لیے۔ تو ایسے سوالات سے اللہ نے منع کیا ہے کہ جو انسان کو فضولیات کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کہ بدل ڈالے کفر کو ایمان کے ساتھ۔ ایسے سوالات بعض دفعہ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، کیوں ایسی باتوں میں پڑھتے ہو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی بدل ڈالے کفر کو ایمان کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پس یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے، جس نے ایمان دے کر بدلے میں کفر خرید لیا، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ اہل کتاب تو چاہتے ہیں کہ تم ایسے چکروں میں پڑھو اور خواہ مخواہ جناب تم کیا کرو، جیسا کہ آپ بھی دیکھ لیجیے فروعات میں الجھ کے ہمارے مسلمان ایک دوسرے پہ جناب بے ایمان ہونے کا فتویٰ لگا رہا ہے، کوئی کسی پہ جناب کوئی کسی کو گستاخ کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو مشرک کہہ رہا ہے، کوئی کیا، حالانکہ فروعی مسائل میں گنجائش موجود ہوتی ہے۔ میں اپنی تحقیق پہ عمل کروں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دوسرے کی تحقیق کا احترام کروں، نہیں دل مانتا نہ مانوں، لیکن خواہ مخواہ جناب اس پہ فتویٰ ٹھوک دینا، تو یہ سارے وہی باتیں ہیں کہ آپس میں الجھ کر بعض دفعہ انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، ایک شریعت کا حکم ہے، مثال کے طور پہ شریعت حکم ہے جی مونچھیں کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ، ایک آدمی اس پہ عمل نہیں کر رہا، گناہ گار ہوگا، چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، لیکن ایک آدمی اس عمل کی توہین کرتا ہے، بتاؤ اس کے پلے کیا رہے گا؟ چھوٹے سے چھوٹے شریعت کے حکم کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے جب ان فروعات میں ہم الجھتے ہیں نا، ایک آدمی اگر اس پہ عمل نہ کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس کی توہین کرے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ خطرہ ہے کہ کہیں ایمان سے فارغ نہ ہو جائے۔ تو ان مسائل میں الجھ کر بعض دفعہ انسان اتنا بہتر اور غیر بہتر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یا نا یہ طریقہ بہتر ہے، یا یہ ہاتھ یہاں باندھنے بہتر ہے، یا یہاں باندھنے بہتر ہے، مثال کے تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے۔ اب یہ بہتر اور غیر بہتر کا مسئلہ ہے، کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آدمی یہاں سمجھتا ہے بہتر وہ یہاں باندھے، لیکن اس کے اوپر جھگڑا نہ کرے، دوسرا یہاں باندھتا ہے وہ یہاں پہ جھگڑا نہ کرے، برداشت کرے۔ لیکن اگر جو بھی ان میں سے بہتر ہے، جو بھی بہتر ہے اس پہ عمل کرے، لیکن دوسرے کی توہین کرے گا تو خطرہ ہے ایک شریعت کا حکم کی توہین کرنے کی وجہ سے کہیں جناب وہ ایمان سے فارغ نہ ہو جائے۔ تو شریعت کے جو فروعی مسائل ہیں ان میں الجھ کر دوسرے مسئلے کی توہین کر دینا اور دوسرے کو بالکل غلط کہہ دینا اور پھر فتویٰ ٹھونک دینا اوپر سے، ایسی باتوں سے اللہ میں محفوظ ہے۔ اور یہی چیزیں ہیں بعض دفعہ انسان کو جو گمراہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،
چاہتے ہیں اکثر اہل کتاب، ان کی تو یہ خواہش اور تمنا ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سارے کافر بن جاؤ اور کفر کرو۔ کیوں چاہتے ہیں یا اللہ؟ فرمایا حسدم من عند انفسہم، وہ حسد کرتے ہیں اپنی جانوں سے۔ جب انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ہم سے لے کر بنو اسماعیل کو عطا کر دی ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تاج نبوت سجا دیا ہے، اور اللہ نے اپنا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے، اسی طرح آپ کے صحابہ پر اللہ کے خاص انعامات جو نازل ہوتے ہیں وہ ان انعامات کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے وہ حسد کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان سے یہ نعمتیں چھن جائیں، اور وہ تمہیں ایسی باتوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ اللہ خفا ہو کر تم سے نعمتیں چھین لیں۔ فرمایا حسدم من عند انفسہم، وہ حسد کرتے ہیں اپنے اندر سے جانوں سے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد جب حق ان کے لیے واضح ہو گیا، جب سچا نبی واضح ہو گیا، جب سچا قرآن سامنے آ گیا، یہ سچی باتیں سننے کے بعد حسد دل میں پیدا ہوا، جان بوجھ کر وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ کی کوئی رحمت نازل نہ ہو۔ یہ ان کی چال ہے، اور حسد ایسی بری بیماری ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ جناب دوسرا وہ اس سے جو نعمت ہے وہ چھن جائے، پھر میں خوش ہو جاؤں۔ فرمایا ہر دشمن کو بندہ شاید راضی کر لے، حاسد کو راضی نہیں کر سکتا، کہوں کہ حاسد تو راضی تب ہوگا جب میں نہ رہوں، تو میرے ہوتے ہوئے تو وہ خوش ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ حسد سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں اور ایندھن کو کھا جاتی ہے، حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور حسد اتنا برا عمل ہے کہ دوسرے کے پاس کوئی چیز نہ رہے اور مجھے مل جائے۔ فرمایا کہ قتل دنیا میں حسد کی وجہ سے ہوا، قتل بعد میں ہوا اور حسد پہلے ہوا، اتنی اخلاقی گری ہوئی حرکت ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ علماء نے اس کے اسباب لکھے، اور حسد کیوں ہے، اس کی کیا سبب ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک تو کسی کے ساتھ میری دشمنی ہو جائے، اس کی ہر بات میں چاہوں گا کہ چھن جائے، عزت چھن جائے، رزق چھن جائے، میں دشمنی میں اگر حد سے بڑھ جاؤں گا نا تو پھر میرے دل میں حسد پیدا ہوگا، میں کہوں گا حتیٰ کہ میں چاہوں گا اس کی زندگی چھن جائے، یہ حسد ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ ایک سبب اس کا تکبر اور عجب ہے، ایک آدمی دشمنی نہیں ہے، صرف تکبر ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے کہ میں ہی میں رہوں۔ اب وہ کسی اور کی عزت دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار یہ عزت اس سے چھن جائے، یہ تو میری ہونی چاہیے، اس کے پاس کیوں ہے؟ تو حسد کا ایک سبب دشمنی اور عداوت ہے، اور دوسرا سبب تکبر اور عجب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ اسی طرح حب ریاست، کسی منصب کا، عہدے کا حصول، کہ جب وہ محبت پیدا ہوتی ہے، اب میں چاہتا ہوں مجھے ملے دوسرے کو نہ ملے، یہ بھی حسد، یہ بھی کیا ہے؟ حسد کا پھیلنے کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد جائز ہوتا تو دو بندوں پر جائز ہوتا، یعنی دو بندے اس لائق تھے کہ بندہ جائز کرے۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ حسد کا معنی وہاں پہ رشک ہے، رشک دو بندوں پہ کرنا چاہیے، ورنہ کسی کے پاس جو ہے اس پہ رشک بھی نہیں کرنا چاہیے، دو بندوں پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رشک کرنا چاہیے۔ ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا اور وہ صبح و شام اس کے پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے، قرآن پھیلانے میں لگا ہوا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرماتے ہیں سب سے بہتر ہوا جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، جو اس میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا اگر اس پہ رشک کر سکتے ہو تو رشک کرو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرفات کے میدان میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا مانگی تھی، میں نے بڑی کوشش کی وہی مانگنی چاہیے، تو میں نے مختلف احادیث میں مجھے یہی دعا ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یہ دعا مانگی تھی، اور میں نے بھی الحمدللہ وہ مانگی ہے۔
اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك والهمته احدا من خلقك واستأثرت به في مكنون الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ میں تیرا بندہ، میری ماں تیری بندی، میرا باپ تیرا بندہ، میری قسمت تیرے ہاتھ میں، یا رب العالمین جو تو نے فیصلہ کیا میں اس پہ راضی ہوں۔ یا اللہ تجھے میں سارے تیرے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں، وہ نام جو تو نے کتاب میں نازل کیے، وہ نام جو تو نے اپنے بندوں کو سکھائے، وہ نام جو تو نے کسی کو نہیں بتایا اپنے پاس چھپائے، سارے ناموں کا واسطہ دے کر تیرا نبی عرفات کے میدان میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہے ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے۔ ہم نے بھی یہی دعا کی، یا اللہ مرتے دم تک یہ قرآن کا جو پڑھنا پڑھانا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں جوڑ دے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسی محفل کے ساتھ جوڑے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رشک کر سکتے ہو تو اس کے ساتھ کرو جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہے اور وہ اس کو پھیلانے پہ لگا ہوا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشک کر سکتے ہو تو اس بندے کے ساتھ کرو جس کو اللہ نے حلال مال عطا فرمایا ہے اور وہ صبح و شام یا دن رات مسلط ہے اس کو اللہ کی راہ میں لٹانے پر، دے رہا ہے اللہ کے راہ میں۔ فرمایا یہ 2 بندے اس قابل ہیں کہ رشک کر سکتے ہو تو ان پہ کرو، ورنہ کسی پہ رشک بھی نہ کرو، پرواہ ہی نہ کرو کہ فلانے کے پاس جو چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں۔ الحمدللہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے بہت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ فرمایا کہ باقی کسی پہ رشک بھی نہ کرو۔ تو خیر بات حسد سے چلی تھی، فرمایا حسد من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، یہ حسد کرتے ہیں صحابہ اس لیے تمہیں ایسے سوالات سکھاتے ہیں حق واضح ہو جانے کے بعد۔ اب جب پتہ چل گیا نا صحابہ کرام کو اچھا یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، تو دل کیا کہ ابھی ان کی لگائیں پھینٹی اور جناب 1 دونے دونے اور 2 دونے 4 کر کے معاملہ ختم کریں۔ آگے اللہ نے فرمایا فاعفوا واصفحوا، بس معاف کرو اور درگزر کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامری، جہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ جب اللہ جہاد کا حکم دے گا نا پھر جا کے لڑائی کرنا، ایسے گلی محلوں میں ہر وقت لڑائی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ معلوم ہوا ہر جگہ پہ بندہ لڑائی کرے تو وہ اچھی بات نہیں ہے، چاہے مقابلے میں یہودی کیوں نہ ہو۔ تو جو مسلمان کے ساتھ دست و گریبان ہے، آپس میں لڑ بیڑا غرق کر دیا ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابھی ان کو درگزر کرو اور کیا کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی تم اپنی جانوں کے لیے نیکی کو آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں ضرور اس کو پاؤ گے۔ تو بھول جائے گا لیکن اللہ نہیں بھولے گا، تیری ایک ایک نیکی کو تیرا اللہ محفوظ کر کے رکھے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے، تیری ایک ایک نیکی کو دیکھنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے بکری کا بچہ چھوٹا رہ جائے، اس کی ماں مر جائے، تم بڑے پیار سے اس کو پالتے ہو، تمہارا رب بھی تمہاری نیکیوں کو یوں ہی پیار سے پالتا ہے اور پھر ان کو بڑھا کے تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کوئی تبدیل کرے کفر کو ایمان کے بدلے میں، فقد ضل سواء السبیل، پس یقیناً وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بہت
آل کتاب لو یردونکم کاش کہ وہ تمہیں پھیر دیں من بعد ایمانکم کفارا تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر حسدا من عند انفسہم حسد کرتے ہوئے اپنے جب نفسوں سے من بعد ما تبین لہم الحق اس کے بعد جب ان کے لیے حق واضح ہو گیا فاعفو واصفحو پس معاف کرو اور درگزر کرو حتی یاتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لے آئے فیصلہ لے آئے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو وما تقدموا لانفسکم من خیر اور جو بھی تم آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے خیر میں سے تجدوہ عند اللہ اس کو پالو گے اللہ کے ہاں ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے وآخر